مصر کے معروف نابینا قاری شیخ عبداللہ کامل انتقال کر گئے۔ مصر کے معروف نابینا قاری اور اسلامی اسکالر شیخ عبداللہ کامل امریکی مسجد میں امامت کے دوران انتقال کر گئے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق بدھ کے روز 37 سالہ شیخ عبداللہ کامل امریکی ریاست نیو جرسی کے التوحید مسجد میں امامت کر رہے تھے، جس دوران وہ انتقال کر گئے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق مصری شیخ فیوم گورنری کے دارالحکومت یوسف الصادق کے گاؤں میں پیدا ہوئے تھے اور انہوں نے کم عمری میں ہی قرآن حفظ کر لیا تھا۔ عبداللہ کامل اپنی خوبصورت آواز میں قرآن پاک کی تلاوت کے باعث خاص سے معروف اور مشہور ہیں۔ 10 اپریل کو عبداللہ کامل کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی تھی، جس کے لیے قاری عبداللہ نے فیس بک پر پوسٹ شیئر کرتے ہوئے بتایا کہ اللہ نے انہیں بیٹے سے نوازا، جس کا نام انہوں نے سفیان رکھا ہے۔ بھارتی ریاست مغربی بنگال میں آسمانی بجلی گرنے کے نتیجے میں 14 افراد ہلاک ہو گئے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق یہ واقعہ مغربی بنگال کے 5 مختلف اضلاع میں پیش آئے، جہاں آسمانی بجلی گرنے کے واقعے میں 14 افراد ہلاک ہو گئے۔ ڈیزاسٹر مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ کے مطابق مغربی بنگال میں معتدل درجے کی بارش ریکارڈ کی گئی، جس دوران آسمانی بجلی گرنے کے واقعے بھی رونما ہوئے۔ انتظامیہ کے مطابق آسمانی بجلی گرنے سے 4 اموات ضلع پوربا بردھمان، 2 اموات مرشد آباد اور 2 اموات شمالی 24 پرگناس میں رپورٹ ہوئی، جبکہ دیگر علاقوں میں بھی کچھ اموات ہوئی ہیں۔ ڈیزاسٹر مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ کے مطابق مرنے والے زیادہ تر کسان تھے جو اپنے کھیتوں میں کام کر رہے تھے۔ مارک زکربرگ کی میٹاورس کے قیام کی کوششیں حقیقی دنیا میں ان کے لیے کافی بھاری ثابت ہوئی تھیں اور وہ 2022 کے دوران 71 ارب ڈالر سے محروم ہو گئے تھے۔ 2023 کے آغاز میں مارک زکربرگ کی دولت 40 ارب ڈالرز کے قریب تھی، مگر یہ سال اب تک ان کا لیے کافی اچھا ثابت ہوا ہے۔ رواں سال کے 4 ماہ کے دوران ان کی دولت میں 41.7 ارب ڈالرز کا اضافہ ہوا اور وہ اب 87.3 ارب ڈالرز کے مالک ہیں۔ در حقیقت 27 اپریل کو ہی ان کے اثاثوں میں لگ بھگ 14% یا 10.2 ارب ڈالرز 28 کھرب پاکستانی روپے سے زائد کا اضافہ ہوا۔ حالانکہ ان کی کمپنی کی سہ ماہی آمدنی میں گزشتہ سال کے اس عرصے کے مقابلے میں 24% کمی ہوئی۔ میٹا کے بانی اس وقت دنیا کے 12ویں امیر ترین شخص ہیں اور انہوں نے بھارت کے مکیش امبانی کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ جنوری سے مارچ 2023 کی سہ ماہی کے دوران میٹا نے 5.7 ارب ڈالرز کا منافع کمایا، جو 2022 کی آخری سہ ماہی کے مقابلے میں 22.7% زیادہ تھا۔ خیال رہے کہ میٹا نے اخراجات میں کمی کے لیے ہزاروں افراد کو ملازمتوں سے نکال دیا ہے۔ ایپل کے نئے آئی فون ستمبر میں متعارف کروائے جانے کا امکان ہے، مگر ان کے حوالے سے حالیہ مہینوں میں بہت زیادہ لیکس سامنے آئی ہیں۔ اب ایک نئی لیک میں آئی فون 15 پرو اور آئی فون 15 پرو میکس کے ڈیزائن کی واضح جھلک پیش کی گئی ہے۔ 9to5 Mac نے آئی فون 15 پرو ماڈلز کے کمپیوٹر ایڈٹ ڈیزائنر CAD کی تصاویر جاری کی ہیں، جس سے اندیا ملتا ہے کہ یہ نئے فونز ڈیزائن کے لحاظ سے گزشتہ سال کے ڈیوائسز کے مقابلے میں کچھ مختلف ہوں گے۔ اس بار پرو ماڈلز میں USB-C چارجنگ پورٹ کے اضافے کے ساتھ بیزل کناروں کی پٹیوں کا حجم بھی کم کیا گیا ہے۔ اسی طرح نئی تصاویر میں ایپل واچ الٹرا کی طرح کا ایکشن بٹن بھی نظر آ رہا ہے، جو آئی فون 15 پرو ماڈلز میں میوٹ سوئچ کی جگہ لے گا۔ ایپل کی جانب سے نئے فونز کے بارے میں باضابطہ طور پر کچھ نہیں کہا گیا، تو ڈیزائن کے حوالے سے بھی کچھ کہنا مشکل ہے۔